السلام علیکم، آپ سب لوگ کیسے ہو؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا۔ آج کا قصہ ضرور سننا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گویّا رہا کرتا تھا، یعنی کہ ایک سنگر رہا کرتا تھا۔ وہ گانا گا کر، تنبورہ بجا کر، یعنی ڈھول میوزک بجا کر لوگوں کو سنایا کرتا تھا، اور اس سے اس کی روزی چلتی تھی، اس کا گھر چلتا تھا۔ اب وہ دھیرے دھیرے انسان کی جیسے عمر ڈھلتی ہے، اس کی بھی عمر ویسے دھیرے دھیرے ڈھلنا شروع ہوئی۔ لگ بھگ وہ بوڑھا ہو گیا۔ اب بوڑھا ہو گیا تو آواز بھی بند ہو گئی۔ جیسی پہلے اچھی آواز نکلتی تھی، اچھی طرح سے گاتا تھا میوزک بجا بجا کے، اب وہ گا نہیں سکتا کیونکہ ویسی آواز نہیں رہی۔ تو اس کی روزی جو ہے وہ چلنا بند ہو چکی ہے۔ اب اس کی جو روزی چلتی تھی وہ صرف آواز پہ ہی چلتی تھی۔ اب آواز نہیں تو روزی بھی نہیں، گھر میں چولہا بھی نہیں، گھر میں روٹی بھی نہیں۔ تو پریشان ہو گیا، کیا کرنا ہے کیا نہیں، بہت پریشان ہو کر جنت البقیع میں جا کر بیٹھ گیا۔ جا کر اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ، پہلے میری آواز اچھی تھی، میں گاتا تھا، اس کے ذریعے میری کمائی ہوتی تھی، میرا گھر چلتا تھا، میرا چولہا چلتا تھا۔ اب میری بوڑھا ہو چکا ہوں، آواز بھی جا چکی ہے، ویسی آواز نہیں رہی جیسے پہلے تھی۔ اب میری روزی روٹی بھی بند ہو چکی ہے، میرا گھر چلنا بھی مشکل ہو چکا ہے، لگ بھگ بند ہی ہو چکا ہے۔ یا اللہ، بہت بھوکا ہوں، میری مدد فرما۔ دیکھو، یہاں پر وہ آیا نا اللہ کے پاس میں مدد مانگنے کے لیے، اللہ کی محبت میں نہیں آیا وہ، یہ نہیں کہ توبہ کروں گا، نہیں، وہ یہاں پر آیا ہے بھوکا ہو کر، بھوک کی حالت میں اللہ سے مدد مانگنے کے لیے آیا ہے۔ تو جیسے ہی وہ اللہ سے دعا مانگ رہا تھا تو وہاں پر مسجد النبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ انہیں خواب آیا، خواب میں آواز سنائی دی، میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، جنت البقیع میں میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر بد حواس ہو کر اٹھے، یعنی کہ گھبرا، ان کے ہوش ٹھکانے ہی نہیں رہے، بد حواس ہو کر گھبرا کر اٹھے۔ نہ انہوں نے پگڑی پہنی اور نہ ہی انہوں نے کرتا پہنا، ایسے ننگے پیر جلدی جلدی بھاگنا شروع کیا جنت البقیع کی طرف۔ پہلے جو ہے نا، وہ جنت البقیع میں بہت سارے درخت، جھاڑیاں وغیرہ ہوا کرتی تھی، اب وہ سب کاٹ کے صاف کر دی گئی ہیں۔ جب آدمی گھاس کے اوپر پیر رکھتا ہے، چلتا ہے، دوڑتا ہے تیزی سے، تو آواز نکلتی ہے نا، گھاس کے اوپر سے کوئی چلے گا تو آواز کیسے نکلتی ہے؟ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی دوڑنا شروع کیے، بھاگنا شروع کیے جنت البقیع کی طرف، جو گھاس واس، جو پیڑ پودے بیچ میں تھے، ان پر ان کا پیر پڑتا گیا تو اس سے آواز پیدا ہوتی گئی۔ تو جو بوڑھا جو ہے وہ دعا مانگ رہا تھا، اس نے سنا کہ آواز آ رہی ہے، تو پیچھے پلٹ کے دیکھا کیا آواز آ رہی ہے۔ جیسے ہی اس نے دیکھا یہ تو عمر ہے، دیکھ کر پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ تو عمر ہے، یہ تو مجھے کوڑے مارے گا۔ یہ سوچ کر بھاگنے لگ گیا، ڈر کے مارے بھاگ رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی اسے، بھاگو مت۔ پھر بھی بھاگے جا رہا تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی، بھاگو مت، میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ جیسے ہی یہ سنا تو وہ بوڑھا حیران پریشان ہو کے رک گیا، پوچھنے لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کس نے تمہیں بھیجا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسی نے جس سے تو نے مدد مانگی تھی۔ یہ جیسے ہی سنا اس بوڑھے نے تو زمین پہ گر گیا۔ گرنے کے بعد رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، کہنے لگا، یا اللہ، میں 70 سال کی عمر کا ہوں، 70 سال سے ایک بھی میں نے نیکی کا کام نہیں کیا، 70 سال صرف اور صرف تجھے ناراض کیا، تیری نافرمانی میں نے زندگی گزاری۔ یا اللہ، آج بھی میں تیری مدد مانگنے کے لیے آیا، تجھ سے مدد مانگنے کے لیے آیا، تیری مدد لینے کے لیے آیا، وہ بھی بھوک کے خاطر، پیٹ کے خاطر، تیری محبت میں نہیں آیا۔ یا اللہ، تو نے پھر بھی میرے ساتھ اتنا اچھا صلہ کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ رو رو کر اپنی اللہ سے توبہ کرنے لگا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اسی وقت ایک چیخ نکلی، یعنی کہ زور سے وہ چیخا اور وہیں پر مر گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کی جنازے کی نماز پڑھوائی، یعنی کہ پڑھائی، اور اسے قبر میں اتارا۔ اللہ کی محبت میں نہیں بلکہ پیٹ کے وجہ سے اس نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے اس کی مدد کی۔ کتنا رحیم ہے۔ 70 سال سے اس نے اللہ کی نافرمانیاں کی، 70 سال سے اللہ کو اس نے ناراض کیا، 70 سال سے اس نے ایسے ایسے کام کیے جس سے اللہ خوش نہیں، ناراض ہوتا، پھر بھی اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر بھی اللہ نے اس کی مدد کرنے کو کسے؟ وقت کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کے ذریعے بتایا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کتنا رحیم ہے پروردگار ہمارا، کتنا کریم ہے اللہ ہمارا، کتنا رحمان ہے اللہ، جو ہر بندے کی سنتا ہے۔
याद रखो, सच्चे दिल से तौबा करो। क्यों नहीं सुनेगा अल्लाह ताला? अल्लाह ताला कहता है तुम सारी ज़मीन को गुनाहों से भर दो। ज़मीन और आसमान के बीच जितनी भी जगह है वो सारी की सारी जगह गुनाहों से भर दो। इतने गुनाह करो, इतने गुनाह करो कि ज़मीन से लेकर आसमान तक गुनाह तुम्हारे लग जाए, समंदर की झाग के बराबर। सूरज को गुनाहों से भर दो, समंदर को भर दो, चाँद को भर दो, तारों को भर दो, सारे ज़मीन और आसमान को गुनाहों से भर दो। आसमान तक गुनाहों को लेकर आओ, सिर्फ इतना कह दो, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो उसी वक्त अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा। और अल्लाह कहता है कि मैं उसी वक्त तुम्हें माफ़ कर दूंगा, माफ़ करने में देरी नहीं लगाऊंगा, और मैं परवाह भी नहीं करूंगा कि तुमने क्या किया था क्या नहीं, कितने गुनाह किए थे कितने नहीं। इतना रहीम, इतना परवरदिगार, इतना रहीम, इतना रहमान हमारा परवरदिगार है, तो हम कौन से रास्ते पर आज जा रहे हैं? रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, तो मेरे भाइयों सच्चे दिल से तौबा करो, सच्चे दिल से, और पक्की तौबा करो। तौबा ऐसी करो कि दोबारा उस गुनाहों की तरफ मत लौटना। तौबा ऐसी करो कि दोबारा कभी सोचना भी मत उस गुनाहों के बारे में। सच्ची तौबा करो, इंशाअल्लाह जब जो परवरदिगार, जो रहमान तुम्हारी तौबा का इंतज़ार करता है, ऐ मेरे बंदो मैं तुम्हारी तौबा का इंतज़ार करता हूँ कि कब तुम मुझसे तौबा करो अपने गुनाहों की, कब मैं तुमसे दोस्ती करूँ। वो तो इंतज़ार कर रहा है, हमसे कितना इंतज़ार करवाएंगे। मत कीजिए, आज और अभी इसी वक्त दिल से अल्लाह से तौबा कर लीजिए और इरादा कीजिए कि हर गुनाह से बचेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह से दुआ भी मांगिए, या अल्लाह हर गुनाह से बचने की हमें तौफीक अता फरमा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।